قربانی صحابہ کرام کی شہادتیں اور جو چیز صحابہ کرام کی ذات میں جمع تھی وہ تنہا امام علی مقام صلی اللہ نے جمع فرما دیا تھا۔ ہوا یہ کہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں جہاں آپ کی حکومت تھی، جب آپ کا وصال ہو گیا تو یزید خلیفہ بن گیا، اور اس کو سب خطرہ یہ ہوا کہ کہیں امام حسین خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں، اس لیے اس نے سب سے پہلے ایک آدمی مدینہ شریف پہنچایا اور کہا کہ امام حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت قبول کریں۔ بہرحال امام علی مقام کو بلایا گیا، وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے بلایا اور کہا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا، امیر معاویہ کے انتقال کو سن کر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہاں تک یزید کی بیعت کا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے یہ مناسب نہیں ہے، آپ مجمع عام میں اعلان کریں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے لگے تو وہاں ولید کے پاس ایک اموی خاندان کا ایک آدمی بیٹھا تھا مروان، اس نے گورنر کو بھڑکایا کہ تم نے اگر امام کو آج جانے دیا حسین کو تو یہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے، پھر سے بلاؤ یزید کی بیعت لو، نہیں تو یہی کاٹ پیٹ کر الگ کرو معاذ اللہ۔ امام علی مقام نے سن لیا، نکلتے ہوئے پھر واپس گئے اور اس کو آپ نے شیر کے انداز میں دہاڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ مجھے قتل کریں گے یا تو قتل کرے گا مروان؟ آپ نے کھری کوٹی سنائی اور ارشاد فرمایا زیادہ بک بک کرتا ہے، ہمت ہے تو چل میدان میں آ جا، دو دو ہاتھ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیٹ پیچھے بولتا ہے، جو بولنا سامنے بول۔ وہ خاموش ہو گیا۔ المختصر امام علی مقام گھر تشریف لائے، سمجھ گئے کہ اب یہاں مدینہ شریف میں خون خرابہ ہوگا، کیونکہ یزید کو سب سے بڑا خطرہ امام کی ذات سے تھا۔ سمجھ گئے کہ آپ میرے نانا کی شہر میں خون خرابہ ہو یا آپ کو پسند نہیں، آپ نے مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کیا۔ یہ تھی شعبان کا مہینہ تھا، 4 تاریخ تھی، وہ 26 تاریخ تھی شعبان معظم کی، 4 شعبان معظم کا مہینہ تھا، 4 شعبان کو امام علی مقام مدینہ شریف سے کہاں پہنچے؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف پہنچے، اطمینان سے تھے۔ کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام نے یزید کی بیعت کو ناہی کر دیا ہے۔ اب کوفہ والوں نے خط پہ خط پہنچائے کہ حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں۔ امام ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے، صحابہ کہتے رہے کہ وہ لوگ غدار ہیں مت جائیں، آپ ان کی باتوں کو سن کر ٹالتے رہے، یہاں تک کہ 150 خط امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والوں کے آ چکے، بڑی بڑی باتیں اس میں کی گئی۔ امام نے سوچا کہ اب اگر نہیں جاتا ہوں تو کل قیامت کے دن یہ میرے نانا کی بارگاہ میں کہیں میری شکایت نہ کریں کہ حضور ایک یزید ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہوا تھا، ہم نے انہیں بلایا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں، مگر نہیں آئے۔ امام نے دین کی خاطر مکہ شریف سے پھر سفر کیا، کہاں کا؟ کربلا کا۔ مگر اس سے پہلے آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم کو، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ان کے بھائی تھے سرکار امام مسلم، ان کو پہنچایا۔ وہ گئے کوفہ، کوفہ والوں نے بہت زبردست استقبال کیا۔ امام حسین کے نام پر 12,000 آدمی فوراً مرید ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 آدمی امام حسین کے نام پر مرید ہو گئے۔ ابھی امام تشریف نہیں لائے۔ حضرت امام مسلم نے جب حالات ٹھیک دیکھے، ایک خط امام حسین کی طرف روانہ کیا، بھائی جان حالات ٹھیک ہیں، تشریف لے آئیں۔ اور جیسے ہی خط یہاں سے نکلا، یہاں کوفہ میں یزید نے خونخوار ظالم گورنر ابن زیاد کو بھیج دیا کہ جاؤ جو بھی مسلم کے مرید ہوئے ہیں، ڈراؤ نہ مانے تو سب کو کاٹ پیٹ کر الگ کرو اور مسلم کو بھی قتل کرو۔ وہ آیا اور اس نے اپنا کام شروع کیا۔ جتنے بھی امام مسلم کے مرید تھے سب مریدی توڑ بیٹھے، سب آپ کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، مسجد میں نماز پڑھانے آپ کھڑے ہوئے، کئی ہزار آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب امام مسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے، سب ابن زیاد سے ڈر گئے، جان بچانے کی پڑی، سب نے بیعت کو توڑ دیا۔ امام مسلم تنہا، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں امام مسلم کے لیے، آنے کے لیے کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں۔ امام مسلم کوفہ کی گلی میں گھوم رہے ہیں،
دروازہ کوئی کھولنے کو جو کل تک مرید ہو گئے تھے، خط لکھے تھے، سب نے دروازے بند کر لیے، امام مسلم پر کسی نے دروازہ بھی نہ کھولا۔ ابن زیاد نے گرفتاری کا حکم دے دیا، قتل کا حکم دے دیا۔ المختصر امام مسلم کسی طریقے سے گرفتار کیے گئے، ابن زیاد کے پاس پہنچے، ابن زیاد نے امام مسلم سے کہا جان بچانا چاہتے ہو تو علی کو گالی بکو، حسین کو گالی بکو۔ امام مسلم کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کیا، حضور کی تعریف و توصیف کی، اور بڑے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کے فضائل بیان کیے، امام حسین کے فضائل کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے امام حسین کی مرید ہونے کے لیے آپ نے باتیں رکھی، اور پھر ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے 2 بچے تھے، روانہ کر دیے گئے تھے مدینہ واپس ہونے کے لیے، مگر وہ بھی نہیں جا پائے، اب مختصر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ کوفے کا نقشہ بدل چکا ہے اور امام کے پاس خبر خیریت کی پہنچ چکی ہے، امام چل چکے ہیں خط کو پڑھ کر کہ چلو کوفہ میں سب ٹھیک ہے، امام حسین چل چکے ہیں اپنے اہل ویال کو لے کر، اور یہاں کا سارا نقشہ بدل چکا ہے۔ امام حسین کو راستے پہ پتہ چلتا ہے امام مسلم کی شہادت کا، آپ نے فرمایا اب جو ساتھ واپس جانا چاہتا ہے جائے، ہم تو جائیں گے۔ امام حسین چلے، جو لوگ روٹی بوٹی کے لیے ساتھ میں ہو گئے تھے کہ چلو بہت بڑی شخصیت جا رہی ہے، آؤ بھگت اچھی ہوگی، جو چپک گئے تھے جب انہوں نے سنا کہ اب جنگ ہوگی، سب ایک ایک کر کے کھسک گئے۔ آپ کے جانثار آپ کے ساتھ رہے۔ 2 محرم الحرام شریف کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف میں پہنچ چکے۔ حضرت حر جو یزیدی لشکر کے امیر بن کر کے آئے تھے، ابھی تک انہوں نے امام حسین کو روکا، آگے بڑھنے نہیں دیا، روکے رکھا۔ مختصر یہ آخر میں حضرت حر امام حسین پر شہید ہوئے، قربان ہوئے تھے۔ 2 محرم کو آپ پہنچ چکے، سلسلہ چلتا رہا گفتگو کا۔ 7 محرم آ گیا، پانی بند کرنے کا حکم یزیدی فوج کی طرف سے ہوا کہ حسین پر پانی بند کرو، شاید مجبور ہو کر مرید بن جائیں یزید کے، مگر امام نہیں رکے۔ 7 تاریخ گزر گئی، 8 تاریخ گزر گئی، 9 تاریخ گزر گئی، پانی بند۔ 7، 8، 9، 3 دن ٹوٹل پانی بند، کھانا تو ختم ہو ہی چکا تھا۔ اللہ اکبر، مولا ان کے رتبوں کو اور بلند فرمائے، اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ ہم لوگوں کے 1 دن کے روزے کا حالم جو ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ امام 3 دن تک رہے، پانی بھی بند، کھانا بھی ختم۔ اللہ اکبر، مگر شیر ببر کی طرح دہاڑتے رہے، سبحان اللہ۔ 10 تاریخ آئی، جنگ شروع ہوئی۔ پہلے امام حسین کے جو قریب والے تھے، قربان ہونے والے، وہ سب شہید ہو گئے۔ پھر امام مسلم کے بھانجے، امام حسین کے بھانجے، بیٹے، بھتیجے میدان میں آئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں امام علی مقام میدان جنگ میں تشریف لائے، نانا کا امامہ باندھا، مولائے کائنات کا جبہ پہنا اور حضرت علی کی تلوار لٹکائی، اور پھر امام حسین شان و شوکت کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لائے۔ جنگ ہوئی، بھیانک جنگ ہوئی، بڑے بڑے سورما بہادر روک کے رکھے گئے تھے کہ عباس کے مقابلے میں نہ جاؤ، علی اکبر کے مقابلے میں نہ جاؤ، قاسم کے مقابلے میں نہ جاؤ، حر کے مقابلے میں نہ جاؤ، حسین جب آئیں گے تب تمہیں مقابلے میں جانا ہے۔ بڑے بڑے بہادر چوٹی کے روکے رکھے گئے تھے، امام حسین کے مقابلے میں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے گاجر مولی کی طرح میرے امام ان کو کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مگر ہونا جو تھا، مقدر میں جو تھا وہی ہوا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، امام حسین چاروں طرف سے زخموں سے چور ہو گئے۔ بالآخر آپ گھوڑے سے زمین میں تشریف لائے، آپ نے سر سجدے میں رکھا اور اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی شہادت کو قبول فرمائے، قبول تو ہے ہی الحمدللہ، ان کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے پابند، نانا کی شریعت کے پاسدار، کسی بھی صورت میں نماز قضا نہیں، نماز تو نماز، کسی بھی صورت میں سنت رسول قضا نہیں، وہ تھے میرے امام۔ تو انہوں نے ہم کو یہ درس دیا ہے، ان کی زندگی سے ہمارا سبق حاصل کریں، فرائض واجبات سنن و مستحبات کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے نام پر اپنی جان اور تن من دھن سب قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق رفیق عطا فرمائے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک، سہرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں، کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان